نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ درس سیرت کا سلسلہ یہ چل رہا ہے اور ہم نے کافی واقعات کو بیان کیا ہے. آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب سے کچھ واقعات کا تذکرہ کریں گے. گزشتہ درس میں بتا چکے ہیں کہ حضرت عبد المطلب ان کی جو والدہ تھی ان کا تعلق مدینہ المنورہ سے تھا اور وہاں پہ پیدا ہوئے، اور پھر ان کے جو والد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہاشم، ان کا انتقال ہوا تو وہ چھوٹے تھے. پھر ان کو ان کے چچا مطلب لے کر کے آئے تھے. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ بھائی مطلب جو ہے اپنی سواری پر اپنے پیچھے ایک لڑکے کو لے کر کے آ رہے ہیں تو لوگوں نے سمجھا کہ اس کا غلام ہے اور کہا کہ بھائی مطلب جو ہے وہ اپنا غلام لے کر کے آئے ہیں. تو اس وجہ سے اس کا نام عبد المطلب پڑ گیا کہ عربی میں عبد کہتے ہیں غلام کو. تو حقیقت میں اس کا یہ نام نہیں تھا، اس کا نام شیبہ تھا. تو بہرحال اب وہ وہاں مکہ المکرمہ میں بڑے ہوئے اور حضرت عبد المطلب کے اندر تمام اچھی خوبیاں موجود تھیں. اور ہاشم کا جب انتقال ہوا وہ ان کے وارث بنے، ان کے بیٹے تھے. تو ہاشم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے وہ حاجیوں کی بہت بڑی خدمت کرتے تھے. جب حج کا موقع آتا تو مختلف ملکوں سے لوگ آ کر کے مکہ میں جمع ہوتے، حج کرتے تھے. تو ان کو پانی پلاتے اور اسی طریقے سے ان کو کھانا کھلاتے تھے. اس وجہ سے اس کا نام جو ہے ہاشم پڑ گیا. اس کا نام ہاشم نہیں، اس کا نام عبد العزہ تھا، لیکن بعد میں اس کا نام ہاشم پڑ گیا کیونکہ ہاشم اس کو کہتے ہیں کہ جو سرید بنا کر کے، روٹی سے سرید بنا کر کے لوگوں کو کھلائے. تو ہاشم کی معنی ہوتی ہے توڑنے والا. تو وہ روٹی کو توڑ کر کے اس کی سرید بنا کر کے پھر آ کر کے حاجی کو کھلاتے تھے. اس وجہ سے اس کا نام ہاشم پڑ گیا. اور آج بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم ہاشمی کہتے ہیں نا، ہاشمی وہ نسبت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہاشم کی طرف. تو بہرحال اب عبد المطلب جب پیدا ہوئے تو اس کے اندر تمام اچھی صفات، حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اس کے اندر حسن و اخلاق بھی تھا، جود اور کرم بھی تھا، سخاوت بھی تھی. تو عبد المطلب جو ہے وہ اپنے قبیلے کا وہ سردار بن گئے، ان کا اثر رسوخ تھا. تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی زمزم کا جو کنواں تھا وہ بالکل ختم ہو چکا تھا. اصل میں جیسے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ یمن سے ایک قبیلہ آیا تھا جرہم، جو مکے میں بیت اللہ میں آباد ہوا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان سے شادی کی، وہاں بڑے ہوئے، ان سے شادی کی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی طرف ہی بھیجا تھا نبی بنا کر کے، آپ ان کو دین سکھاؤ. تو پھر ہوا یوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 130 برس تھی. 130 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. پھر ان کی اولاد، تو ان کے جو بیٹا تھا قیدار حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، وہ ان کا وارث بنا. اب بعد میں قبیلہ جرہم کی اور عرب کے جو قبائل تھے ان کی آپس میں جنگ ہو گئی. تو جب جنگ ہوئی تو جرہم کے جو لوگ تھے وہ غالب آ گئے اور جتنے عرب وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آباد تھی ان کو نکلنا پڑا بیت اللہ سے، اور وہ ادھر ادھر جا کر کے آباد ہوئے مکہ کے ارد گرد. پھر جب کنٹرول سارا جرہم کے ہاتھ میں آ گیا تو انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا اور بیت اللہ کی تقدس کا بھی خیال نہیں رکھا. تو
تو پھر سارے عرب ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھائی دیکھو اب تو ان کے ہاتھوں سے بیت اللہ بھی محفوظ نہیں ہے، تو اب بات یہ ہے کہ ان کے خلاف مل کر کے ہم لڑیں اور ان کو یہاں سے نکالیں، ورنہ یہ بیت اللہ کو بھی نقصان دے سکتے ہیں۔ تو پھر وہ سارے جتنے مکہ کے ارد گرد ان کے قبائل تھے جمع ہو کر کے آ کر کے حملہ کیا۔ تو جرہم جو قبیلے تھے، جرہم کا جو قبیلہ تھا وہ مجبور ہوا کہ وہاں سے نکلے۔ تو جب وہ نکلے تو بالکل اس زمزم کے کنویں کو ختم کر کے پھر نکلے، ساری چیزیں مٹی ڈالی، دوسری چیزیں ڈالی، جتنے سامان تھے اسی میں ڈال دیے، دفن کر دیے، اس کنویں کو ہی دفن کر دیا، اور اسی طریقے سے یہ کنواں بند ہو گیا زمزم کا۔ پھر لوگوں کا اس طرف دھیان ہی نہ رہا، اور کافی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو کتنے انبیاء اکرام آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، ان کے دور کی بات ہے، اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، سارے بنی اسرائیل کے نبی بعد میں آئے کیونکہ وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو ہزاروں سال تک یہ کنواں بس ختم ہو گیا۔ جب ختم ہو گیا اب حضرت عبد المطلب کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس کنویں کو ڈھونڈا جائے اور اس کو کھودا جائے کہ یہ کہاں ہے۔ اب یہ خواہش ان کے دل میں تو تھی، لیکن پتہ نہیں کہ تھا بھائی کس جگہ پہ ہے، کہاں کھودیں۔ تو وہ بیت اللہ کی خدمت بھی کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ حطیم کے اندر سوئے ہوئے تھے، تو انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی نے آ کر کے انہیں بولا کہ احفر برہ، کہ برہ کو کھودو۔ تو اس نے پوچھا عبد المطلب نے کہ وما ہی البرہ، یہ برہ کیا ہے؟ تو جب پوچھا تو وہ شخص چلا گیا۔ دوسری مرتبہ دوسری رات پھر خواب آیا، پھر آ کر کے ایک شخص نے بولا کہ احفر مدنونہ، کہ مدنونہ کو کھودو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وما ہی المدنونہ، یہ مدنونہ کیا ہے؟ پھر وہ شخص چلا گیا۔ تیسری رات پھر وہی خواب آیا کہ احفر طیبہ، کہ طیبہ کو کھودو۔ تو پھر پوچھا کہ وما ہی طیبہ، تو پھر وہ چلا گیا۔ پھر چوتھی رات مسلسل خواب آیا کہ احفر زمزم، کہ زمزم کو کھودو۔ تو اب تو ان کو بالکل واضح الفاظ میں بتا دیا گیا کہ زمزم کے کنویں کو کھودو، لیکن اس چیز کی نشاندہی نہیں ہوئی کہ کھودوں تو صحیح لیکن کس جگہ سے کھودوں، وہ کنواں کس جگہ تھا پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ ہزاروں سال گزر گئے نا۔ نشاندہی کہیں کی جائے تو کھودیں۔ تو پھر اللہ سے وہ دعائیں کرتا رہا کہ اللہ مجھے آپ دکھا دے، کوئی ایسی علامت بتا دے، کوئی ایسی نشانی بتا دے کہ میں اس جگہ کھودوں۔ تو پھر کچھ دن گزر گئے۔ کچھ دن جب گزرے تو دوبارہ ایک خواب دیکھا کہ ایک شخص نے آ کر کے کہا کہ احفر زمزم بین دم و فرث عند نقرة الغراب الاعصم عند قرية النمل۔ تین چیزیں بتائیں کہ زمزم کے کنویں کو کھودو خون اور گوبر کے درمیان، اور اس جگہ کھودو جہاں آ کر کے کوا آ کر کے چونچ مارے، لیکن کوا بھی ایسا ہو جس کا ایک پر تو کالا ہوگا اور ایک پر اس کا سفید ہوگا، وہ اپنا سفید پر بھی مارے گا، چونچ بھی مارے گا۔ تو اسی جگہ پہ کھودو، اور وہاں پہ چونچوں کا ایک گاؤں بھی ہوگا۔ تو جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ یہاں تو کچھ نہیں ہے، نہ خون ہے، نہ گوبر ہے، نہ کوئی کوا آ رہا ہے، نہ یہاں پہ چونچیاں ہیں۔ تو کچھ دن جب گزرے تو کچھ لوگ آئے، وہ بشرا لے کر کے آئے، کیونکہ مکہ کے لوگوں کے اندر شرک تو تھا، بڑے بڑے بت وہاں میں پڑے تھے بیت اللہ کے اندر، اور اساف اور نائلہ جو ان کے دو بت تھے، ایک صفا کی پہاڑی پر، ایک مروہ کی پہاڑی پر۔ تو جب کوئی صدقہ کرتے، خیرات کرتے، کوئی جانور ذبح کرتے تو آ کر کے ان بتوں کے سامنے ذبح کرتے تھے، ان کے نام پر ذبح کرتے تھے، جسے آج کے لوگ بھی جا کر کے پیروں پر کرتے ہیں نا، چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، جانور بھی ذبح کرتے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں یہ شرک ہے، اس وقت ان کے اندر وہ تھا، تو صرف طریقہ تبدیل ہے۔ تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کے بچھڑا ذبح کیا،
ایک جگہ پہ جب بچڑا ذبح کیا تو اس کا خون بہا وہاں پہ جہاں انہوں نے آ کر کے ذبح کیا، لیکن اس کی ابھی پوری رگیں کٹی نہیں تھی کہ وہ بچڑا وہاں سے اٹھ کر کے کچھ بھاگا تو لوگوں نے اسے پھر پکڑ لیا اور پھر اس کو گرایا، تو اب مکمل طریقے سے پھر وہاں ذبح کیا۔ تو جب وہاں وہ ذبح ہوا تو ایک جگہ پہ ذبح ہوا، اس کا خون وہاں گرا، پھر جہاں اس کو دوسری مرتبہ ذبح کیا اور دوسری رگیں کاٹی، پھر اس کی کھال اتاری، پھر اس کی گوبر وغیرہ جو نکلی، آنتیں وغیرہ نکلی، تو وہ ساری وہاں پہ تھی۔ تو اب عبد المطلب کو ایک نشانی تو مل گئی کہ اچھا خون اور گوبر کے درمیان چلو یہ جگہ ہے۔ اب دوسری نشانی کیا تھی کہ عند نخرۃ الغراب الاعصم، کہ ایک ایسا کوا آئے گا جو چونچ مارے گا اور پر بھی مارے گا، جس کا پر ایک سفید ہوگا ایک کالا ہوگا۔ عام طور پر تو کوے سارے کالے ہوتے ہیں نا، لیکن بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ نشاندہی کرنی تھی تو خاص قسم کا ایک کوا بھیجا، تو وہ کوا آیا۔ اور کوے ان چیزوں پر تو آتے ہیں، پرندے تو ان چیزوں پر آتے ہیں، آ کر کے گوشت وغیرہ یہ ساری چیزیں کھاتے ہیں۔ تو پھر وہ کوا آیا تو ایک جگہ پہ بیٹھا اور چونچے مار رہا تھا۔ عبد المطلب نے یہ دوسری چیز بھی نوٹ کی کہ اس نے پر بھی مارا ہے، چونچے بھی ماری ہیں۔ اور جب وہاں پہ اس کی کھال وغیرہ اتاری گئی اس بچڑے کی اور آنتیں وغیرہ وہاں پہ پھینکی گئی تو چونچیاں بھی آ کر کے جمع ہوئی، تو دیکھا کہ بھئی چونچیاں جو ہے نا لائن سے جا رہی ہیں، ان کی اندر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بلیں بھی ہیں اس میں جا رہی ہیں۔ تو یہ تیسری چیز کہ وہاں پہ چونچوں کا گاؤں ہوگا، تو اب اس جگہ پہ کھودے۔ اب نشاندہی مکمل طریقے پر ہو چکی تھی۔ اب عبد المطلب نے عرب کے وہاں پہ جو قبائل تھے انہیں بولا کہ بھئی آ جاؤ، ہم جو ہے زمزم کا کنواں کھودتے ہیں اور یہ بالکل دفن ہو چکا ہے، ہم اس کو دوبارہ بحال کریں۔ تو ان لوگوں نے بولا کہ نہیں بھئی ہم نہیں آتے، ہم اس چیز میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو ان کا جو بیٹا تھا حارث، ان کو بولا کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ لوگ تو ہماری مدد نہیں کر رہے، لیکن ہم خود ہمت کرتے ہیں اور خود جو ہے اس کنویں کو کھودتے ہیں۔ تو جب کھودنے لگے تو پھر وہ لوگ آ گئے کہ نہیں ہم آپ کو ایسے کیسے کھودنے دیں گے، آپ کو اکیلے نہیں کھودنے دیں گے۔ اب پہلے انہیں بولا بھی صحیح لیکن وہ نہیں آئے، جب کھودنے لگے تو کھودنے بھی نہیں دے رہے۔ تو اب عبد المطلب نے کہا کہ اب کیوں آ رہے ہو، اب آپ نہ آؤ، بس اب میں آپ کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہتا۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ کیسے ہوگا، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ یہ آپ کو یہ فضیلت اور شرف حاصل ہو کہ آپ کنواں کھودیں اور پوری تاریخ کے اندر ایک چیز آپ کا نام اور تذکرہ چلتا رہے گا اور دنیا کے اندر آپ کو یہ حیثیت بھی مل جائے گی، شرف بھی مل جائے گا کہ بھئی عبد المطلب جو ہے انہوں نے کنواں زمزم کا کھودا، تو ہم بھی اس شرف میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن عبد المطلب نے چونکہ انہیں پہلے بولا تھا اور وہ نہیں آئے، تو انہوں نے کہا کہ اب نہیں ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اب اگر آپ ہمیں شریک نہیں کرنا چاہتے ہم آپ کو کھودنے بھی نہیں دیں گے۔ بہرحال عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو بولا کہ آپ کسی طریقے سے ان سے بات چیت کرتے رہو، ان کو الجھا کر کے رکھو جب تک میں کنواں کھودوں۔ اور جب کنواں کھودا تو پانی نکلا نیچے سے، جیسے ہی پانی پر نظر پڑی تو انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ اللہ اکبر، حالانکہ ان کے اندر شرک تھا، عبد المطلب کے اندر بھی خود شرک تھا، وہ موحد تو نہیں تھے، مکہ کے اندر تو شرک کی فضا پھیلی ہوئی تھی۔ تو پانی جب نکلا تو اب پانی پر حق بھی عبد المطلب کا ہو گیا کیونکہ کھودا انہوں نے ہے۔ تو عرب کے مکے کے لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم پانی کا پر آپ کا حق نہیں تسلیم کرتے کہ آپ کا کنواں ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ بھئی کیوں؟ تو اب یہاں پہ اتنی ان کی جو ہے نا اتنا اختلاف بڑھا کہ بات لڑائی تک آ گئی، جنگ تک آ گئی۔ تو پھر بیچ میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے اب فیصلہ کرتے ہیں، لڑائی کو آپ چھوڑ دو، قتل و قتال نہیں کرنا چاہتے ہم، آپ ایسا کریں کہ مدینہ کے اندر ایک کاہنہ ہے، کاہنہ، اس سے جا کر کے ہم فیصلہ کرواتے ہیں۔ اور کاہنہ کس کو بولتے ہیں کہ کاہنہ وہ لوگ تھے جو خاص طور پہ اعمال کرتے تھے اور ان کے ہاں جن وغیرہ کچھ آ کر کے خبریں بتاتے تھے، پھر ان میں کچھ سچی خبریں پھر جھوٹی خبریں۔ یہ تو ہے نا کہ جن جو ہے وہ
ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر کے آسمانوں تک ایک لائن بنا لیتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے احکامات فرشتوں کی طرف منتقل کرتے ہیں اور فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی، وہ آپس میں جب بات کرتے ہیں تو یہ جن سننے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شہاب ثاقب ان پر بھیجتے ہیں، ایک ایسا ستارہ ان پر بھیجتے ہیں کہ ان کو جا کر کے جلا کر کے خاک کر دیتا ہے. تو یہ اتنی تیزی سے یہ نیچے باتیں جو ہے نا منتقل کرتے ہیں کہ وہ آخری، کیونکہ شیطان اور جن جو ہے نا یہ ایک ہی قسم کی مخلوق ہے، تو دونوں کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے. شیطان بھی آگ سے بنا ہے اور جن بھی آگ سے بنے ہیں. تو بہرحال یہ تیزی سے جو ہے نا نیچے خبریں پہنچاتے ہیں. اگر ان میں سے کچھ ایک دو جل بھی جائیں تو کچھ نہ کچھ وہ پہنچا دیتے ہیں. پھر اگر ان کو 1% بھی مل جائے نا تو 99% وہ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں باتیں. تو یہ کاہنہ ایک عورت تھی کہ بھئی اس کے پاس جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو یہاں سے وہ مکہ سے نکلے، عبد المطلب بھی، دوسرے لوگ بھی. جب مدینہ پہنچے، اس وقت میں اس کا نام تو یثرب تھا، مدینہ پہنچے تو پتہ چلا کہ بھئی وہ عورت تو خیبر گئی ہوئی ہے، خیبر کے علاقے میں، وہ وہاں پہ نہیں ہے. پھر وہاں سے خیبر کی طرف چلے. راستے میں ان کا کھانے پینے کا، پانی کا بالکل سامان ختم ہو گیا، قافلے کے پاس کچھ پانی نہ بچا، اور اتنی پانی کی انہیں شدت اور کمی محسوس ہوئی کہ ان لوگوں نے کہا کہ بھئی اب تو ہم سفر بھی نہیں کر سکتے، آگے چل بھی نہیں سکتے خیبر تک. یعنی ابھی وہ خیبر میں داخل ہوئے لیکن اس عورت کے پاس نہیں پہنچے. تو انہوں نے بولا کہ آگے بالکل ایک قدم نہیں چل سکتے، اتنا پیاس نے ہمیں بالکل کمزور کر دیا ہے، نڈھال ہو گئے ہم کہ آگے ہم سے نہیں چلا جاتا. تو قافلہ رکا، کچھ دیر کے لیے بیٹھے، پھر پانی کی ادھر ادھر تھوڑا دیکھا کہ کہیں سے مل جائے. جب پانی کہیں سے نہیں ملا تو اپنے اونٹوں کو اٹھایا کہ بھئی چلو دیکھتے ہیں، اب شہر میں تو پہنچے ہیں، تھوڑا آگے چلیں. تو جب عبد المطلب کا اونٹ اٹھا تو اس کے نیچے سے پانی پھوٹا، تو لوگوں کو پانی مل گیا. تو اب پانی بھی پیا اور آگے اس عورت کے پاس بھی گئے، تو اس کو بھی یہ سارا قصہ بتایا کہ ہم اس وجہ سے آئے ہیں. پھر سفر میں جو حالات پیش آئے اور خصوصی طور پر یہ جو واقعہ پیش آیا پانی کے ختم ہو جانے کا، تو اس عورت نے کہا کہ پھر آپ مجھ سے کیوں فیصلہ کروانے ہیں، فیصلہ تو ہو چکا ہے. جب عبد المطلب کے اونٹ کے نیچے سے پانی نکلا ہے بس فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ پانی پر حق اس کا ہے، زمزم پر بھی. تو پھر وہ لوگ واپس ہوئے اور حضرت عبد المطلب کے حق کو تسلیم کیا. تو اس وقت میں جب اختلافات ہوئے عبد المطلب کے ان قریش کے دوسرے قبائل کے ساتھ، اس وقت میں ایک اس نے نظر مانی کہ اب چونکہ میں کمزور ہوں اور میرا صرف ایک بیٹا ہے حارث، تو منت مانی کہ اللہ آپ اگر مجھے 10 بیٹے عطا فرمائیں گے تو میں ایک بیٹا آپ کے نام پر قربان کروں گا. کیونکہ سردار جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں نا کہ ہماری افرادی طاقت زیادہ ہو، کیونکہ آدمی کی طاقت جو ہوتی ہے نا وہ افرادی قوت سے بنتی ہے نا. جس کے جتنے بیٹے، ایک آدمی ایسا ہے اس کا ایک بیٹا ہے تو اس سے کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے. کسی کے اگر 8-10 بیٹے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بھئی اس کے ساتھ کچھ نہیں کرو زیادتی، اگر اس کو ایک بندے کو چھوڑو گے اس کے 10 بیٹے آ جائیں گے اور 10 کا تو مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. تو عرب کے ہاں بھی یہ چیز تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ زیادہ اولاد ہو. آج کی طرح نہیں ہوتے تھے کہ بس 2 بیٹے 2 یا 6، تو یہ نہیں. اور اگر وہ بھی 2 وہ بھی اگر ختم ہو جائیں، کوئی فوت ہو جائے تو بس آج کل تو اولاد بند کر دیتے ہیں نا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مقدر میں لکھا ہے تو پھر یہ کیا کریں گے. فرعون نے کتنے بچوں کو قتل کرایا. آج دوائی کی گولیوں سے بند کرتے نا، فرعون نے تو وہ گولیاں چلائیں. چلو یہ تو نہیں تھی لیکن ہم بول تو سکتے ہیں نا قتل کیا. تو جب وہ گولیاں ان گولیوں نے کام نہیں کیا تو آج کی گولیاں کیا کام کریں گے. تو بہرحال اب یہ منت مانی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے بھی عطا فرمائے، اور ان میں سے سب سے جو چھوٹا بیٹا تھا وہ تھا حضرت عبداللہ، چھوٹے بیٹے سب سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باپ کا نام عبداللہ کیسے رکھوایا. یہ بھی اتفاق سے نہیں ہوا.
اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے جو پسندیدہ نام ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کو جو سب سے پسندیدہ نام ہے وہ دو نام ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے. یہ دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. تو اپنے سب سے زیادہ محبوب ناموں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام رکھوا دیا. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انتخاب تھا. تو بہرحال اب جب 10 بیٹے عبد المطلب کے پیدا ہوئے اور چھوٹا بیٹا حضرت عبداللہ ہے، تو اب وہ سویا ہوا تو خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ عبد المطلب آپ اپنی منت کو پورا کرو. آپ نے جو منت مانی تھی کہ اللہ اگر مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو میں ایک بیٹا ذبح کر دوں گا اللہ کے لیے، تو آپ اپنی منت پوری کرو. تو وہ جب اٹھے تو کہا کہ ہاں بالکل میں اپنی منت پوری کرتا ہوں. اور حضرت عبداللہ کو لے کر کے صفا کی طرف چل پڑے. وہاں پہ ان کے بڑے بت ہوتے تھے نا کہ میں ذبح کروں گا. تو پہلے اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو اب کس کو ذبح کرتا ہوں، کیونکہ 10 بیٹے ہیں نا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ سب سے چھوٹے بیٹے کو، بس ایک بیٹے کو. تو ایک کاہنہ ہوتی تھی وہاں پہ بھی مکہ میں، اس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ بھی قرعہ ڈالتے ہیں، جس کا قرعہ نکلے گا تو وہی ہی ذبح ہوگا. جب قرعہ ڈالا تو قرعہ نکلا حضرت عبداللہ کا. اور عبد المطلب کی حضرت عبداللہ سے بہت بڑی محبت تھی. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ عبداللہ کو، حضرت عبداللہ کو ذبح کر دو، نہیں، یہ نہیں چاہتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ چلو کوئی اور بیٹا میں اللہ کے نام پر ذبح تو کروں گا لیکن کوئی اور. لیکن قرعہ نکلا ان کا، تو پھر کہا کہ چلو دوبارہ قرعہ ڈالتے ہیں. جب دوبارہ قرعہ ڈالا تو پھر بھی قرعہ حضرت عبداللہ کا نکلا. پھر کہا کہ تیسری مرتبہ ڈالتے ہیں، پھر تیسری مرتبہ بھی ان کا ہی قرعہ نکلا. تو اب وہ تیار ہو گئے. اب انہوں نے کہا کہ نہیں، بس یہ تقدیر کا معاملہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، تو ہم جو ہے اب عبداللہ کو قربان کریں گے. لیکن جو حضرت عبداللہ کی جو ان کی بہنیں تھیں اور ماموں کی طرف سے ان کا جو ننیال تھا، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی آپ ایسے نہیں کریں، آپ ذبح نہیں کریں، ہم آپ کو جو ہے نا عبداللہ کا عوض دیتے ہیں، اونٹ دیتے ہیں اس کے بدلے میں، وہ جا کر کے آپ ذبح کرو. تو پھر وہ کاہنہ کے پاس گئے. اس نے بولا کہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس خون بہا کیا ہے؟ تو بولا کہ بھئی 10 اونٹ ہیں خون بہا، کہ اگر کوئی کسی کا قتل کر دیتا ہے تو خون کی عوض اس کو ہم اگر مال دیتے ہیں تو 10 اونٹ دیتے ہیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے 10 اونٹ جو ہے نا آپ ذبح کر دو اللہ کے نام پر. پھر 10 اونٹوں کو لایا گیا اور ادھر حضرت عبداللہ کو پھر بولا کہ ٹھیک ہے چلو ایسا کرتے ہیں، لیکن قرعہ پھر بھی نکالیں گے. کہ قرعہ کن کا نکلتا ہے، اونٹوں کا نکلتا ہے یا حضرت عبداللہ کا؟ تو قرعہ ڈالا تو پھر حضرت عبداللہ کا. پھر کہا کہ چلو 10 بڑھاتے ہیں، 20 کر دیے. پھر بھی قرعہ حضرت عبداللہ کا نکلا. کرتے کرتے 100 اونٹ تک چلے گئے. اور جب 100 اونٹ پورے ہوئے تو پھر جو ہے قرعہ نکلا 100 اونٹوں کا. اور اس وقت سے ان کے ہاں، عرب کے ہاں، ایک خون بہا کی قیمت 100 اونٹ ٹھہرا. کہ اگر کوئی آدمی ایک آدمی کو قتل کرتا ہے ناحق تو اس کے عوض میں 100 اونٹ دیت ہے، یعنی خون بہا ہے. اور اسلام نے بھی اس چیز کو باقی رکھا. اب اسلام کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو اس کے خون کی بہا ہے 100 اونٹ. تو یا 100 اونٹ دے دے یا اس کی قیمت ادا کرے. تو اس طریقے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو بچا لیا ذبح ہونے سے اور 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا گیا. تو اب یہ ہوا کہ جب وہ جوان ہوئے، حضرت عبداللہ جب ان کی عمر بڑھی، جوان ہوئے، تو اب عبد المطلب نے سوچا کہ بھئی اب اس کی ہم شادی کروا دیں. تو مدینہ المنورہ میں حضرت عبد المطلب اور ان لوگوں کا
وہاں پہ تعلق تھا، وہاں پہ جو قبیلے آباد تھے، کیونکہ عبد المطلب خود ان کی والدہ مدینہ سے تھی، تو ان کی خواہش یہ تھی کہ بھئی ان کی شادی بھی وہاں سے کرا لی جائے۔ تو حضرت عبداللہ کو وہاں لے کر کے گئے۔ راستے میں جب ایک جگہ سے گزرے تو ایک عورت تھی جس کا نام تھا فاطمہ، اور وہ بہت بڑی پڑھی لکھی عورت تھی، اس کے پاس انجیل کا علم تھا، تورات کا علم تھا، وہ اہل کتاب میں سے تھی۔ اس نے حضرت عبداللہ کو آفر کی کہ میں آپ کو 100 اونٹ بھی نظر میں دے دوں گی، اور یعنی صراحتاً تو نہیں کہا پوری وضاحت کے ساتھ، لیکن اشارتاً کہا، اشارہ دیا کہ آپ میرے ساتھ شادی کرو، اور کہا کہ آپ جو ہے نا اپنے بڑوں کو لے کر کے آنا، کل 2-3 دن کے بعد لے کر کے آنا۔ تو عبد المطلب کو جب حضرت عبداللہ نے یہ چیز بتائی تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی تو پھر جلدی کرنی چاہیے، یہ تو وہ عورت ہے کہ بڑے بڑے سرداروں نے اس عورت سے شادی کرنے کے لیے بڑے بڑے سرداروں نے پیغام بھیجے ہیں۔ خوبصورت عورت ہے، پڑھی لکھی عورت ہے، اور شریف قسم کی عورت ہے، تو ہم جاتے ہیں۔ لیکن یہ تب ہوا جب سفر میں یہ آفر ہوئی، لیکن وہ آگے چلے گئے اور مدینہ المنورہ پہنچے۔ وہاں پہ حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا حضرت آمنہ سے، اور آمنہ جو بیٹی ہے وہ وہب کی۔ تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا نکاح کروایا وہب کی بیٹی سے، آمنہ سے، اور اپنے لیے بھی وہاں سے رشتہ لیا۔ وہیب جو وہب کا دوسرا بھائی تھا، وہیب، اس کی بیٹی تھی حالہ، اس سے شادی خود عبد المطلب نے کی۔ تو یہ گویا کہ دونوں کزن تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہے آمنہ، حضرت عبداللہ کی بیوی آمنہ، اور عبد المطلب کی بیوی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں حالہ، یہ آپس میں کزن تھی دونوں۔ تو ایک کی شادی ہو گئی حضرت عبداللہ سے، ایک کی شادی ہو گئی حضرت عبد المطلب سے۔ تو جب واپس ہوئے پھر اسی عورت پر گزر ہوا، تو عبد المطلب نے جا کر کے انہیں بولا کہ ہم آئے ہیں، آپ نے ہمیں آفر کی تھی۔ تو حضرت آمنہ سے شادی کے بعد حضرت عبداللہ ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس عورت نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا، اس نے کہا کہ نہیں، اب میں آپ سے شادی نہیں کروں گا، اب شادی نہیں کروں گا۔ انہوں نے بولا کیوں؟ کہ آپ پہلے تو خود آفر کر رہی تھی، یہاں تک آپ نے بولا تھا کہ آپ میرے ساتھ شادی کرو، میں آپ کو 100 اونٹ بھی دوں گی، لیکن آپ ابھی انکار کرتی ہیں۔ اس نے بولا کہ نہیں، میں نے آپ کے چہرے پر ایک نور دیکھا، کیا آپ کی کوئی اور بیوی ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ ہاں، میں نے شادی کر لی ہے اور میری بیوی ہے، آمنہ اس کا نام ہے، اور کچھ دن میں ان کے ساتھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بس وہ نور اب مجھے آپ کے چہرے پر نظر نہیں آتا، وہ نور آپ سے منتقل ہو چکا ہے اس عورت کے رحم میں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، جو حضرت عبداللہ کے چہرے کے اندر اسے دکھائی دے رہا تھا، وہ نبوت کا نور تھا، جو نبوت کا نور حضرت عبداللہ کی پیٹھ سے نکل کر کے حضرت آمنہ کی رحم میں آ چکا تھا۔ تو اب اس عورت نے انکار کر دیا کہ اب میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ تو بہرحال اب شادی کے مختصر عرصے کے بعد ہی ایک سفر ہوا، جہاں پہ عبد المطلب بھی نکلے، اپنے بیٹے عبداللہ کو بھی لیا، جیسے ان کا سب اسفار ہوتے تھے تجارت وغیرہ کے، تو مدینہ سے آگے چلے گئے۔ واپسی میں جب آئے تو حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے اور مدینہ میں رک گئے، کیونکہ حضرت آمنہ بھی وہاں پہ ان کا اصلی تعلق تو گاؤں تو وہی تھا، تو مدینہ میں رک گئے۔ اور پھر قافلہ سارا جو ہے وہ آگے چلا گیا۔ جب مکہ پہنچے تو عبد المطلب نے کہا کہ بھئی عبداللہ کہاں ہے، وہ کہاں رک گیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو مدینہ میں ہے اور بیمار ہو چکا تھا، وہ مدینہ میں وہاں پہ رہ گیا ہے۔ تو اپنے بیٹے کو بھیجا، دوسرے بیٹے کو بھیجا حارث کو، کہ بھئی جا کر کے آپ اس کی خیر و عافیت وغیرہ کے بارے میں دریافت کرو اور اس کی جا کر خدمت کرو، اگر اچھی کنڈیشن میں ہے، صحت اس کی ٹھیک ہے تو اسے لے کر کے آؤ ادھر۔
تو وہ جب گیا تو پتہ چلا کہ بھئی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد انتقال کر چکے تھے، اور پھر جو ہے وہ واپس آ گئے اور بتایا مکے والوں کو کہ بھئی عبداللہ کا تو انتقال ہو چکا ہے، اور ان کی عمر جو تھی انتقال کے وقت میں مختلف اس میں روایتیں ہیں، کچھ نے لکھا ہے کہ بھئی 25 سال تھی، کچھ نے لکھا 30 سال تھی، کچھ نے لکھا کہ 18 سال تھی، اور اکثر کا خیال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کا جو انتقال ہوا ہے وہ 18 سال کی عمر میں، تو بس یہ چھوٹی سی عمر تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، بس ان سے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پیدا کرنا چاہتے تھے، بس اور کسی بیٹے کو یا بیٹی کو پیدا کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے جلدی جلدی انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ کا بھی جلدی جلدی انتقال ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی عمر جو ہے 6 برس تھی تو ان کا انتقال ہو گیا، تو اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں ہی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا، اور پھر جو ہے حضرت آمنہ وہاں پہ مکہ المکرمہ میں رہی۔ اب کچھ حالات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں بھی ہوئے، جیسے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، حضرت حسان وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے تھے، ثنا کرتے تھے اپنے اشعار کے اندر، کہ جب کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے تھے نا اشعار کے اندر، اور ہجو کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، مختلف قسم کی توہین آمیز لہجے میں شعر کہتے تھے، تو حضرت حسان دفاع کرتے تھے، ان کو ان کی زبان میں جواب دیتے تھے، شعر کی زبان میں جواب دیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے خود منبر رکھ کر کے فرماتے تھے کہ اب آ جاؤ حسان، آپ منبر پر چڑھ جاؤ، اور پھر کہتے تھے کہ روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام آپ کی مدد کرے گا، بس وہ منبر پر بیٹھتے اور ایسے کہ جو گویا کہ ایک شعر کا سمندر بس شروع ہو گیا ہے اور وہ ٹھانٹے مار رہا ہے، اسی طریقے سے شعر اس کی زبان پر آتے تھے۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 سال پہلے پیدا ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ المنورہ میں 7 سال کا تھا کہ ایک کاہن جو ہے بس ایسے پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے کہا کہ آج رات آخری نبی پیدا ہو چکا ہے، آج رات آخری نبی پیدا ہو چکا ہے۔ تو حضرت حسان کو تو اس وقت میں تو سمجھ میں نہیں آیا نا، وہ تو بچہ تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، 40 سال کے بعد نبوت ملی، پھر 13 سال پھر مکہ میں رہے، پھر آ کر کے مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے، تو ایک گویا کہ آدھی صدی گزر گئی۔ تو حضرت حسان کہتے ہیں کہ اس وقت میں مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ جو آدمی جو ہے وہ پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا آیا تھا، کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک کاہن مکہ المکرمہ میں تھا جو پہاڑوں میں رہتا تھا، بس کبھی نیچے نہیں اترتا تھا، پہاڑوں میں جا کر کے رہتا تھا، وہاں پہ جا کر کے عبادت کرتا تھا، اور جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس رات وہ پہاڑوں سے نیچے آیا، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ پاگل پن کی صورتحال میں وہ آ کر کے پوچھا کہ مکے میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے آج رات؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں بھائی عبد المطلب کے گھر پیدا ہوا ہے۔ تو عبد المطلب کے پاس جب آیا تو اس نے بولا کہ کیا آپ کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے؟ اس نے بولا کہ ہاں میرا بیٹا تو نہیں ہے لیکن میرا پوتا ہے، اور عبداللہ کا بیٹا ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے بولا کہ مجھے دکھاؤ یہ بیٹا، مجھے دکھاؤ، یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جا کر کے جب دیکھا تو فوراً جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کاندھوں کے درمیان دیکھا پیٹھ کی طرف سے، اور دیکھا کہ وہاں پہ مہر نبوت ثبت تھی۔ تو بس وہ جب مہر نبوت دیکھی تو وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑا، اور جب اس کو ہوش آیا تو پھر اسی حالت میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بس آج سے جو ہے نا بنی اسرائیل سے نبوت چھن گئی، کہ بنی اسرائیل سے نبوت چھن گئی، اور یہ نبوت جو ہے اب عرب کے ہاں آ گئی۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں جو ہے ان کی کتابوں میں موجود تھی. ان میں سے ایک نشانی بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. اور مہر نبوت کیا تھا؟ وہ ایک بالوں کا ایک تھوڑا سا گچھا تھا، مجموعہ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر. اسی طریقے سے جو آدمی کے زیادہ بڑے بال بھی نہیں تھے، بس تھوڑا سا ہی گول دائرہ تھا، جیسے ایک مہر ہوتی ہے اسی طریقے سے. تو اس نے جب دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ بھئی وہی نبی پیدا ہو چکے ہیں، تو اس لیے بے ہوش ہو کر کے گر پڑا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم نسب دیکھتے ہیں تو باپ مکہ المکرمہ سے اور ماں جو ہے وہ مدینہ المنورہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اس چیز میں بھی اشارہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا مکہ المکرمہ میں ہوں گے، باپ ان کا مکہ میں پیدا وہاں پہ ہوں گے، پھر ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا انتخاب فرمایا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اور انتخاب سے ہوئی ہیں، اتفاق سے نہیں ہوئی. ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب سے ہوئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، ہجرت کر کے پھر مدینہ المنورہ میں آئے، پھر وہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس تقدیری معاملات میں بھی اشارہ فرما دیا. کیونکہ رحم کے اندر، جیسے ماں کے رحم کے اندر بچہ جو ہوتا ہے، رحم کے اندر ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک قبر نما ہوتا ہے نا رحم، تو گویا کہ وہ ماں کے رحم میں مدفون ہے. تو ماں کا جو رحم تھا، ماں جو تھی وہ مدینہ المنورہ سے، ان کے رحم میں مدفون تھے، پھر مدینہ المنورہ کی مٹی کے اندر. تو دیکھیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قدرت سے یہ ساری چیزیں ہوئیں. اور پھر دوسرا اتفاق، عجیب اتفاق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے وہ حضرت عبداللہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک، اور اسی یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے. اسی طریقے سے حضرت آمنہ کا بھی جو نسب نامہ ہے وہ جا کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے. یعنی دونوں طرف سے نسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مل جاتی ہے. اور پھر جو بیر زمزم، جو زمزم کا کنواں ہے، اس کی نسبت میں بھی عجیب اتفاقات کچھ تو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. لیکن دوسرا اتفاق یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے قدموں سے یہ چشمہ پھوٹا. اور پھر دوبارہ جب یہ کنواں دفن ہوا، دوبارہ کھودنے والا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ہے. تو پہلے جس کے قدموں سے پھوٹا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، جس نے دوبارہ اس کو کھودا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. پھر غار حرا جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے نبوت سے پہلے، یہ وہ غار ہے جہاں پہ عبد المطلب جا کر کے عبادت کرتے تھے. حضرت عبد المطلب وہاں جاتے تھے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے اور جوان ہوئے تو وہاں پہ جا کر کے عبادت کرتے تھے. تو گویا کہ اس غار کی نسبت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد سے ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قائم ہوئی. تو یہ ساری نسبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو عطا فرمائی ہیں. پھر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ میرے پورے نسب کے اندر، پورے نسب نامے کے اندر میرے باپ سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام تک، صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام تک نہیں، حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی ایسی میری ماں، دادی یا اسی طریقے سے دادا ایسا نہیں جس نے کبھی زنا کیا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے بھی نسب کی حفاظت فرمائی، کیونکہ انبیاء اکرام کا جو نسب ہوتا ہے نا وہ پاک اور صاف ہوتا ہے. اگرچہ ان کے اندر کوئی دوسری چیزیں ہوں، ان کے عقائد بھی ٹھیک نہ ہوں، لیکن وہ کبھی غلط کام نہیں کرتے، کیونکہ پھر نسب خراب ہو جاتا ہے نا، تو غلط کام نہیں کرتے. انبیاء کرام کا نسب اللہ تعالیٰ اس طریقے سے محفوظ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی اسی طریقے سے محفوظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کسی نے میرے پورے نسب کے اندر غلط کام نہیں کیا. تو یہ بھی شرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کیونکہ پوری دنیا جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے تو نسب بھی اعلیٰ دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز اعلیٰ ملی ہے. حسن سب سے اعلیٰ ملا ہے، نسب سب سے اعلیٰ ملا ہے، شہر سب سے اعلیٰ ملا ہے. اسی طریقے سے
جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، جن چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، ساری کی ساری اعلیٰ ملی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ وہ اس طریقے سے ہے، باپ کی طرف سے جو ہے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور پھر ہے بن عبد مناف ہے، اور اس کے بعد ہے پھر قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب اور بن غالب بن فہر۔ اور فہر یہ وہ ہے جس کا لقب قریش تھا، جس سے قریش جس سے سارا قبیلہ چلا، تو یہ فہر وہ آدمی ہے جس کا لقب تھا قریش، تو یہاں سے قریش کا پورا نسب چلا، تو یہ فہر ہے۔ اور فہر کے بعد جو ہے وہ مالک ہے، پھر وہ بن نضر، اور نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ تو عدنان تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے، اس میں تمام مؤرخین کا اتفاق ہے، ثابت ہے۔ اور آگے جو ہے نا پھر تھوڑا اختلاف ہے، پھر اسماعیل علیہ السلام تک کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ بھی 7 دادے ہیں، یعنی عدنان سے اسماعیل تک، اور کچھ نے لکھا ہے کہ 9 دادے ہیں۔ تو عدنان تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایک حدیث میں اپنا نسب نامہ بیان فرماتے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں کہ کذب النسابون، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نسب بیان کرنے والے لوگ ہیں پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی وہ پکی بات نہیں ہے۔ تو یہاں عدنان تک بھی 21 دادے آتے ہیں، عدنان تک بھی 21 دادے آتے ہیں۔ آج کل کے لوگوں کو تو اپنا پردادا بھی پتہ نہیں ہوتا، کہ اس کا نام بھی انہیں نہیں آتا کہ پردادا میرا کون تھا۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کمالات میں سے کمال بنایا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو والدہ کی طرف سے نسب ہے وہ بھی، یعنی آمنہ بنت وہب اور بن زہرہ بن کلاب بن مرہ، تو مرہ تک وہ بھی مل جاتا ہے، جیسے وہاں پہ تھا قصی بن کلاب بن مرہ، تو یہاں پہ بھی مرہ تک مل جاتا ہے، اور آگے وہی نسب ہے جو باپ کی طرف سے نسب ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نسب نامہ ہے۔ اب ہم انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات جو واقعات پیش آئے ان کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہم انت السلام والسلام تبارک ربنا، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی اللہم آئین صلی اللہ تعالی برحمتک یا ارحم الراحمین۔